क्योंकि मुझे तकलीफ है, मेरे बच्चे ने पैसे भरे हुए हैं और हमने भी आना एक एक रुपया जोड़ के हमने ये सब कुछ किया है। तो मलक रियाज, खुदा का खौफ खाओ, तुम्हारे हॉस्पिटल, तुम्हारे दस्तरखान जो तुमने लगाए वो किस काम के हैं? वो तुम्हारी कोई नेकी नहीं जाया होती। अगर हम लोग देखो कितनी मुश्किल में, देखे मैं हार्ट की पेशेंट हूँ और मेरे बच्चे मुझे आने दे, मुझे डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी कि मैं धूप में बाहर जाऊँ, लेकिन मेरा इसलिए मैं आई हूँ कि मुझे तकलीफ है, मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं और 10 साल हो गए हमें। इनका भी एक कनाल का प्लॉट था और बगैर इनसे पूछे वो प्लॉट इन्होंने तब्दील कर दिया और 1 कनाल का मेरा प्लॉट है और 10 साल हो गए हैं और ये मलक रियाज के सर पे जूं तक नहीं रेंगती। पता नहीं इन्होंने उस अल्लाह के पास नहीं जाना, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। आया कि हमारे मुल्क का जो मीडिया वो भी बिका हुआ है। आज ये आप जैसे जो चैनल है, कुछ दोस्त हैं वो सिंसियर है, बाकी सारे बिका हुआ है। ख़वातीन हमारे साथ हैं, नौजवान हैं, सोशल मीडिया चैनल्स को मैं सैल्यूट करता हूं। आप लोग इस कॉज में हमारे मुजाहिदीन हैं। जो बहन, जो खातून, जो बुजुर्ग, जो नौजवान सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हमारा पैगाम उन तमाम सोसाइटीज़ को, लैंड माफियाज को पहुँचा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस गोंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन के अंदर और बैरिया टाउन की जो आवाम है वो इस वक्त सरापा एहतिजाज है। नाज़रीन, इस वक्त जो बैरिया टाउन की आवाम है, आप देख सकते हैं कि कार रैली का यहाँ पे मुनक़्क़द किया गया और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नाज़रीन, बैरिया टाउन की इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। नाज़रीन, पोजेसन चार्जेस के नाम पे लोगों से भत्ता वसूल करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, ये 7 लाख से ज़ायद की अमाउंट है जिसका नोटिस जो है वो बैरिया टाउन की आवाम को दिया गया है। नाज़रीन, ऐसी कंडीशन के अंदर जब लोगों के पास कारोबार नहीं है, इनकम ना होने के बराबर है। नाज़रीन, उसी के साथ साथ जो ये आवाम है उनका ये कहना है कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी और 8 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हमें यहाँ से कब्ज़ा वसूल नहीं हुआ है और ना ही उसकी जो है वो फ़ाइल दी गई है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये अपना एहतिजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इनका ये कहना है कि अभी तक हमें बार बार जो है वो धमकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल करके हमसे भत्ता वसूल करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, हम बैरिया टाउन की जो आवाम है उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ बैरिया टाउन की आवाम मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, ये बताएं कि इतनी गर्मी है और उसके बावजूद अपना आप एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो क्या माजरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमें गर्मी की शिद्दत का आपको अंदाज़ा हो रहा है कितनी शिद्दत है और इंतहाई गर्मी में बुज़ुर्ग, बच्चे, औरतें, फैमिलीज़ आई हैं। क्यों आई हैं? मलिक रियाज और बैरिया टाउन लोगों को धमकियाँ दे रहा है कि अगर आपने ये पोजेसन यूटिलिटी नाम का जो भत्ता है ना, जो जगह टैक्स है बेसिकली, ये आपने ना दिया तो आपके प्लॉट चेंज कर देंगे। अब देखें, हमने जमा पूंजी लगाई है, अपने घरों को बेच के बैरिया टाउन को एक बड़ा सिक्योर समझ के आए हैं। अगर हमारे प्लॉट ही चेंज हो गए तो हम तो बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे। तो इसलिए हम आज गर्मी में भी खड़े हैं कि इनको खुदारा, इनको रहम नहीं आता। ये इस कोरोना की वबा में गर्मी में मजबूर कर दिया है। हमने बेशुमार एप्लीकेशनें दी हैं, बेशुमार अदारों में गए, अदालतों में जा रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आया कि हमारे मुल्क का जो मीडिया वो भी बिका हुआ है। आज ये आप जैसे जो चैनल है, कुछ दोस्त हैं वो सिंसियर है, बाकी सारे बिका हुआ है। हर चैनल को दावत दी, कोई नहीं आ रहा। अदालतों के अंदर हम जा रहे हैं लेकिन तारीख पे तारीख मिल रही है। अब हम क्या करें? सड़कों पे ना आए तो क्या करें? अपनी जान पे रिस्क लेके आप देखें, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला आया हुआ है, बच्चों के साथ, औरतों के साथ। हम मजबूर हो गए हैं। हमें मलिक रियाज और बैरिया टाउन ने मजबूर कर दिया है कि हम मजबूरी में यहाँ पे निकले। खुदारा बैरिया टाउन वालों, मलिक रियाज, ये रहम करें लोगों के ऊपर, बत्ताखोरी बंद करें। हमारे पास पैसे नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने डाले, हम पे ना डाले। आप अपने 2 नंबरी हम पे ना करें। खुदारा इसको वापस करें। हम तमाम लोगों से भी अपील करते हैं, हुकूमत से भी अपील करते हैं, जिम्मेदारान से भी अपील करते हैं कि इसके लिए इसको कोई पूछने वाला हो। क्या मलिक रियाज बैरिया टाउन को कोई पूछने वाला नहीं है? तो हमारी अपील है, हम गर्मी में इसलिए खड़े हैं कि इसका कोई बाज़बुस करने वाला हो, हमें इंसाफ दिया जाए, पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस के नोटिस वापस लिए जाए। कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ये पोजेसन चार्जेस हैं वो तो लीगल होते हैं। अच्छा, बात यह कि 2 किस्म का फ्रॉड मलिक रियाज कर रहा है और लाहौर की तमाम सोसाइटियाँ कर रही हैं। वो आवाम को समझ जाना चाहिए। जमात इस्लामी और मुतासरीन क्यों इसको इतना सीरियस ले रहे हैं, वो आपका सवाल। उसका जवाब ये है कि 2 किस्म के फ्रॉड हैं। एक वो कि जब आप प्लॉट लेते हैं, ये बगैर बताए जो है आपका प्लॉट उस इलाके में फेंक देते हैं जिसकी वैल्यू कोई नहीं, वहाँ डेवलपमेंट कोई नहीं
پانی وغیرہ. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو وہ بلاک ہے، وہ نقشہ ہے، وہ LDA سے اپروو نہیں کرواتے. یہ LDA اور بحریہ کی ملی بھگت ہے. جان بوجھ کر نقشہ اپروو اس لیے نہیں کراتے کہ جب چاہیں من مانے طریقے سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور یہ جو آپ پوزیشن چارجز کہہ رہے ہیں، یہ تو اس وقت دیے جاتے ہیں جب کوئی شخص گھر تعمیر کرنے کا ان کو انفارمیشن دیتا ہے تو آپ پوزیشن چارجز لیتے ہیں، مینٹیننس چارجز لینا شروع کرتے ہیں اور یوٹیلیٹی چارجز پانی بجلی گیس کے کنیکشن کے لیے لیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی آپ نے پلاٹ بنانا ہے، اس پہ گھر تعمیر کرنا ہے، نہیں کرنا، اگلی نسل نے کرنا ہے، 10 دفعہ بیچنا ہے، ہمیں سروکار نہیں ہے، اسی وقت کی پیسے جمع کرا دو، چند دنوں میں کرا دو، لاکھوں روپیہ کرا دو. سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے. ہم اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں. ہماری پہلی اخلاقی فتح ہو چکی ہے. ہائی کورٹ نے ہمارا کیس سنا ہے اور انہوں نے اس کو قابل سماعت قرار دیا ہے. 25 جون تاریخ تھی. LDA کا وکیل جو ہے وہ بھاگ گیا، وہ نہیں پیش ہو سکا. اب عدالت ہمیں امید ہے کہ چند دنوں کی دوبارہ ڈیٹ دے گی اور ہمیں کریں گے. آج ہم پبلک کے ساتھ نکلے ہیں، عام شہری آئے ہیں، سفید پوش طبقہ آیا ہے، خواتین ہمارے ساتھ ہیں، نوجوان ہیں. سوشل میڈیا چینلز کو میں سلوٹ کرتا ہوں. آپ لوگ اس کاز میں ہمارے مجاہدین ہیں. جو بہن، جو خاتون، جو بزرگ، جو نوجوان سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، ہمارا پیغام ان تمام سوسائٹیز کو، لینڈ مافیاز کو پہنچا دے. دوسری گزارش میں انس صاحب یہ آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں نیا پاکستان کے تھرو کہ ہم نے وزیر اعظم پورٹل پہ جمع کروایا ہے. وزیر اعظم صاحب آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیک پہ ہے، ہم منتظر ہیں کہ آپ ایکشن لیں. محمود الرشید صاحب سے رابطہ ہوا ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے ہم نے ریٹرن ان کو لیٹر بھی بھیجا تھا، رابطہ بھی کیا تھا، ان کی طرف سے مثبت جواب نہیں آیا. LDA کو بھی ہم انشاءاللہ یہ مورد الزام ٹھہرائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے زلفی بخاری صاحب کو لکھا تھا، اوورسیز پاکستانی ایسوسی ایشن نے ایک لیٹر بحریہ ٹاؤن کو لکھا تھا کہ یہ نوٹس واپس لیں. باوجود اس لیٹر کے ابھی تک یہ نہیں کیا گیا. زلفی بخاری صاحب ایکشن لیں. عثمان بزدار صاحب کو ہم نے پراپر اپلیکیشن بھی سبمٹ کروائی ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے لیٹر بھی لکھا ہے ہم نے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ آگے بھی جو بیان وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی تک آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا سوسائٹی کے انتظامیہ نے؟ یہ رابطہ کر رہے ہیں جی، خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے، دھمکانے کے لیے، رشوت کے لیے، ڈیل کے لیے. میں تمام عوام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جماعت اسلامی اور متاثرین کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کسی قسم کی غیر قانونی کوئی معاملہ نہیں ہوگا. جو بھی معاملہ فائنل ہوگا وہ عدالت عالیہ ہائی کورٹ کے زیر سرپرستی ہوگا. ہائی کورٹ کے اس پروسیڈنگ کا ہم اس کو حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. اور کراچی جماعت اسلامی نے اور لوگوں نے، متاثرین نے مل کر جس طرح جدوجہد کی، کامیابی حاصل کی، آج بھی ہم انشاءاللہ ادھر جماعت اسلامی اور متاثرین اکٹھے ہیں، انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے. تو آپ ادھر پہنچیں، آپ ادھر سب پہنچیں، جبلی ٹاؤن میں پہنچیں. کینال روڈ جبلی ٹاؤن کے اندر ریلی کا آغاز ہونے والا ہے. ہم نے کدھر جانا ہے اس کا اعلان ہم چند لمحے بعد کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ خاتون بھی موجود ہیں جو اس اتنی گرمی کے اندر یہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آئی ہیں. آپ کا کیا معاملہ آپ بتائیں ذرا. ہاں جی السلام علیکم. ہمارا یہ 10 سال ہو گئے ہیں ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں. کبھی یہ اس چیز کے پیسے چارج کر دو، کبھی اس چیز کے کر دو، کبھی اس سے بچہ باہر بیٹھا ہوا بیچارہ کما کے. یہ بحریہ ٹاؤن میں ہمارا ایک خواب تھا کہ ہم اپنا پلاٹ لیں گے، لیکن اب یہ خواب ہمیں لگتا ہے ہمارے لیے عذاب بن گیا. دیکھیں میں ہارٹ کی پیشنٹ ہوں اور اتنی گرمی میں سب میرے بھائی گواہ ہیں. میں ہر اجتماع میں آتی ہوں، ہر جگہ پہ میں پہنچتی ہوں کیونکہ مجھے تکلیف ہے. میرے بچے نے پیسے بھرے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی آنا ایک روپیہ جوڑ کے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو ملک ریاض خدا کا خوف کھاؤ، تمہارے ہاسپٹل، تمہارے دسترخوان جو تم نے لگائے وہ کس کام کے ہیں؟ وہ تمہاری کوئی نیکی نہیں ضائع ہوتی. اگر ہم لوگ دیکھو کتنی مشکل میں، دیکھیں میں ہارٹ کی پیشنٹ ہوں اور میرے بچے مجھے آنے دیں، مجھے ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی کہ میں دھوپ میں باہر جاؤں، لیکن اس لیے میں آئی ہوں کہ مجھے تکلیف ہے، میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور 10 سال ہو گئے ہمیں. ان کا بھی ایک کنال کا پلاٹ تھا اور بغیر ان سے پوچھے وہ پلاٹ انہوں نے تبدیل کر دیا. اور 1 کنال کا میرا پلاٹ ہے اور 10 سال ہو گئے ہیں اور یہ ملک ریاض کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی. پتہ نہیں انہوں نے اس اللہ کے پاس نہیں جانا، ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. آپ کتنی بار ان کے پاس جا چکے ہیں اپنے پلاٹ لینے کے لیے؟ یہ اجتماع میں تو کافی دفعہ گئے، لیکن ایک دفعہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو تب وہ دوسرا گروپ تھا ہمارا، تو انہوں نے بڑی ایفرٹ کی تھی. لیکن اب ہم انشاءاللہ سارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہماری اللہ مدد کرے گا، کیونکہ جب نیک نیتی سے بندہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹ کو، ہماری اس جد و جہد کو انشاءاللہ تعالیٰ راغا نہیں جانا دے گا. میں آج یہ جو بحریہ ٹاؤن کے متاثرین ہیں اور اپنے حقوق کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، جماعت اسلامی غربی لاہور اور پورا جماعت اسلامی لاہور جو ہے ان کے پیچھے کھڑا ہے، اور ہم اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو جد و جہد ہے یہ صرف اس بحریہ ٹاؤن کی نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر جو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ ہے وہ یہ کان کھول کے یہ بات سن لے کہ کسی بھی ریاست کے اندر آئین پاکستان یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک ریاست کے اندر آپ دوسری ریاست بنا لیں. اگر انہوں نے بحریہ ٹاؤن بنائے ہیں، انہوں نے اپنی جگہیں بیچی ہیں، انہوں نے لوگوں سے پیسہ لیا ہے، تو پھر ان کو کسی قانون کے بھی تابع ہونا پڑے گا.
ان کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ یا تو LDA کے تحت ہونے چاہیے یا کوآپریٹو سوسائٹیز کے تحت ہونے چاہیے. ہم قطعاً یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اپنی مرضی سے ان لوگوں سے ایک ایک پلاٹ کے وہ لوگ جنہوں نے 6 مہینے کی قسط یا 50,000 روپیہ دی ہے ان سے آپ ایک دم 4 لاکھ روپیہ مانگنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ نے جب لکھا ہے کہ پوزیشن فری ہے, آپ نے لٹن لکھ کے دیا ہے کہ 2016 تک پوزیشن فری ہے, تو اب کیسے اب پوزیشن کے لیے 2 لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہے؟ کس قانون کے تحت آپ میپ کے لیے 4 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ یوٹیلیٹی چارجز مانگ رہے ہیں؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور میں ملک ریاض صاحب سے یہ دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ جتنے بھی نوٹسز ہیں یہ سارے نوٹس واپس لے لیں. ان نوٹسز کو واپس لیا جائے اور ان متاثرین کے ساتھ بیٹھ کے اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے, ان کو ریلیف دیا جائے اور جو قانون کے تحت جو LDA کے تحت جو قوانین ہیں اس کے مطابق یہ چارجز لیے جائیں. ورنہ آج یہ ہزاروں لوگ. میں یہی بات پہلے کر رہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کی انتظامیہ نے یہ جو نوٹس بھیجے ہیں جرمانوں کے حوالے سے, پیسوں کی وصولی کے حوالے سے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی ریگولرٹی کے تحت لے کے آئیں. نہ تو یہ LDA کے تحت ہیں, نہ کوآپریٹو سوسائٹیوں کے تحت ہیں. پاکستان میں ایک ریاست بن گئی ہے جس کے اپنے قوانین ہیں, اور جب چاہتے ہیں جتنا ٹیکس جو ہے, جتنا جرمانہ جو ہے وہ لوگوں پہ مسلط کر دیتے ہیں. اس کرونا کے حالات میں جہاں بے روزگاری بڑی ہے, کاروبار بند ہوئے ہیں, وہاں پہ اتنے بھاری نوٹس بھیج کے پیسوں کے لاکھوں کے حساب سے جمع کرانے کا جو ملک ریاض کا یہ مطالبہ ہے, ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے. یہ اس ملک میں اس لوگوں میں جنہوں نے اپنی باعزت طریقے سے پرامن جگہ پہ پلاٹ لینے کے لیے, رہائش اختیار کرنے کے لیے پلاٹ لیے ہیں, ان پہ بھاری جرمانے, یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے. اس کے خلاف سراپا احتجاج. سر ایک میں سوال کروں گا آپ سے کہ یہ عام تعصب پایا جاتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو بندہ ہے وہ آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ملک ریاض صاحب اس کو خرید لیتے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی کل کو خریدے جا سکتے ہیں. جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے, کبھی بکنے والی جماعت اسلامی نہیں ہے. انشاءاللہ آخر دم تک لڑیں گے اور ایک ایک پلاٹ کے لوگوں کے انصاف کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے, کبھی بکیں گے نہیں انشاءاللہ. چلتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, احتجاج بحریہ ٹاؤن کی بطہ خوری کے خلاف احتجاج یہاں پہ جاری ہے. تو ناظرین ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی گرمی کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا ضرورت پڑی کہ اتنی گرمی کے اندر 1 گھنٹے کے زیادہ ٹائم ہو گیا, آپ ماشاءاللہ یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کی جمع پونجی ہم نے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کیا, 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں. ہمیں ہماری پیمنٹ جو ہم نے کی ہے اس کے عوض ہمیں آج تک پلاٹ الاٹ نہیں کیے گئے, اور غیر قانونی طریقے سے ملک ریاض نے ہزاروں کی تعداد میں ایکسٹرا فائلیں بیچیں, اور ان کے ابھی تک جو ہے نا کسی بھی متاثرین کو پلاٹ نہیں ابھی یہ ملے. 8 سے 10 سال سے ہم ویٹ کر رہے ہیں, اور اوپر سے ہمیں یہ دھمکی اور بدماشی کے ساتھ پوزیشن اور یوٹیلیٹی چارجز کے نوٹس بھیجے جا رہے ہیں. پہلے ہمیں پلاٹ تو دو, اس کے بعد ہمیں یہ نوٹس جاری کرو جو کہ غیر قانونی ہے. پھر اس پہ بندہ کوئی اس پہ کوئی بنے کہ چلو جی ہمارے اوپر یہ لاگو ہے تو یہ دیتے ہیں ہم, یا گھر کوئی بنانا چاہے تو وہ یہ چارجز لاگو کریں. ایک بندہ گھر بنانا ہی نہیں چاہتا, اس کے اوپر بھی بدماشی سے یہ بتا لیا جا رہا ہے. جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو گھر ہے وہ ملے ہی نہیں ہیں, جو پلاٹ الاٹ ہی نہیں ہوا ہے, تو ابھی سے ہمارے سے جو بھتہ یہ وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین یہ بالکل ملک ریاض صاحب کے گھر کے سامنے ہم کھڑے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ کار ریلی کے شکل میں یہاں پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو ناظرین آگے جا کے بھی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ملک ریاض مجبور لوگوں کا خون چوسنا بند کرو. تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملک ریاض صاحب کا گھر ہے سامنے. سے ڈرو گے تو نہیں, پورے پاکستان میں جماعت اسلامی جب کال دے گی بحریہ ٹاؤن پورے پاکستان میں بند کریں گے, ساتھ دو گے؟ نمبر 2, کوئی ڈیل, کوئی دھمکی, کوئی رشوت قبول تو نہیں کرو گے؟ کوئی ڈیل قبول نہیں ہوگی. جو معاملات بھی ہوں گے جیسے ملک شفیق صاحب نے کہا عدالت عالیہ کی سرپرستی میں ہوں گے. نمبر 3, جماعت اسلامی اور متاثرین کی جو مشترکہ جدوجہد آج انشاءاللہ رنگ آ رہی ہے عدالت عالیہ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر ہماری اگلی پیشی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, عمران خان کو ہم نے کئی پیغامات بھیجے آن لائن پورٹل پہ, اوورسیز پاکستانیوں نے اپلیکیشن جمع کروائیں, کیا کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب ٹائم کم ہے, عوام کا حقوق ہمیں واپس دلاؤ. عثمان بزدار صاحب کو ہم نے خود خط لکھے جماعت اسلامی کی طرف سے, کیا آپ کو کوئی جواب ملا؟ کوئی نہیں ملا.
क्योंकि ये लोग अंदर से इस बंदे के साथ है, मलिक रियाज के साथ है, लैंड माफिया के साथ है। जुल्फी बुखारी को हमने खत लिखा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज बनो, इन नोटिस से रोको। क्या जुल्फी बुखारी ने कोई जवाब दिया? कोई नहीं दिया। हम आपको यकीन दिलाते हैं, इन तमाम हुक्मरान बाला को हम यकीन दिलाते हैं, अवाम के हकूक का एक एक पैसा जो लूटा है वो भी वापस लाएंगे इनके हलकों से निकाल के। और ये जो पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं और जो नोटिस दिए हुए हैं बगैर इजाज़त के, प्लॉट जो है वो चेंज कर देते हैं, नक्शे में 100 प्लॉट है, फाइलें हज़ारों की बेच देते हैं। क्या आपको ये जुल्म कबूल है? पाकिस्तान के अंदर क्या आप चाहते हैं कानून की हुक्मरानी हो या मलिक रियाज की हुक्मरानी हो? कानून की हुक्मरानी के लिए, अवामी हकूक के लिए सोशल मीडिया के इन मुजाहिदों का साथ देते हुए हमारी इन वीडियोस को, पैगाम को शेयर करें। अहले लाहौर को मेरा खुसूसी पैगाम है, जमात इस्लामी का पैगाम है, मुतासरीन बैरिया का पैगाम है कि दीगर तमाम सोसाइटियाँ लाहौर की जिनके हकूक गज़ब किए गए, सबस बाग दिखाए गए, बेतहाशा अच्छे अच्छे नक्शे बेच के आपके लाखों रुपया लूटा गया, आपके साथ जहाँ भी ज्यादती हो रही है, आइए हमारे साथ इस जद्दोजहद में शरीक हों। इंशाल्लाह बैरिया टाउन मलिक रियाज से हक के बाद आपके तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जिसने हक गज़ब किया है हम उसका साथ देंगे। मैं आम तमाम लोगों से ये पूछता हूँ, क्या अपनी अना के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अहले लाहौर और ओवरसीज़ के उन सफ़ेद पोश तबकों के हक में, उन माओ बहनों के लिए जिन्होंने उम्र भर की जमा पूंजी से प्लॉट लिए, क्या आप दीगर सोसाइटियों के लिए भी जमात इस्लामी के साथ निकलेंगे? इंशाल्लाह मलिक रियाज ये सुन लो, हमारा वाज़े पैगाम है, जीत हक की होगी, जीत सच्चाई की होगी, कोई डील नहीं होगी। और जिन प्रॉपर्टी डीलरों को, जिन धमकाने के लिए पुलिस के चेलों को, जिनको भी तुम भेज रहे हो, मैं उनको पैगाम देता हूँ, इंशाल्लाह अवाम के साथ अब जमात इस्लामी है, ना डरेंगे ना बिकेंगे, इंशाल्लाह आपका हक दिलवा के रहेंगे। चलिए बहुत